کہ آپ کی موت واقعی ایک دنیا کی موت تھی. دنیا نکلی تھی, گلیوں میں پانی بھر گیا, گھٹنے سے اوپر تک پانی بھر گیا, مگر لوگوں کی میلوں لمبی قطاریں اس پانی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ آخری بار جو ہے وہ جھلک دے گی. آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادہ علامہ مفتی اسجد رضا خان نے پڑھایا. کسی مقرر نے ممتاز حسین قادری شہید کی وفات سے پہلے کہا تھا کہ جنازہ بتائے گا عاشق مصطفیٰ کون ہے. شاید انہوں نے طنز میں کہا ہو, لیکن بات سچی ہوگی. ان کے جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ آدمی شریک ہوئے, مگر اس عاشق مصطفیٰ جو عالم دین ہے, اس عاشق مصطفیٰ کے جنازے میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ افراد نے جو ہے وہ شرکت کی. پورا بریلی عشق بار تھا, بلکہ ہر عاشق مصطفیٰ عشق بار. علامہ قمر الزمان اعظمی نے 22 جولائی 2018 مسجد غوثیہ بولٹن انگلینڈ میں کہا, آپ کا جنازہ 10 ملین لوگوں نے جو ہے وہ ادا کیا. یہ اس عاشق کا جنازہ تھا جس نے عزیمت کو چنا, صلح کلی جو آج منافقت کی شکل ہے اسے رد کر دیا, دنیا کو دکھا دیا دیکھو یہ ہے ہمارا بندہ, ہم سے مت پوچھو. مناظر اسلام, میں ان کو ڈیجیٹل مناظر اسلام کہتا ہوں. فاتح ویسریت و یزیدیت حضرت علامہ فاروق رضوی مدد اللہ علیہ جو دلائل دیتے ہیں لوگوں کے سامنے دیتے ہیں. جی وہ آدمی کو اگر وہ غلط ہیں تو ان کے دلائل کو جھٹلائیں, ان کو گالی نہ دیں, ان کو برا بھلا نہ, ان کے دلائل کو. سچے آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کو جھٹلاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ یہ دلیل غلط ہے, وہ کیچڑ نہیں اچھالتا. تو اگر آپ کسی کو دیکھیں وہ گالیاں دے رہا ہے یا کیچڑ اچھال رہا ہے تو پھر سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں. آپ کو وہ دکھاتے ہیں, اس لیے ڈیجیٹل مناظر اسلام. انہوں نے یہ کہا کہ تاج الشریعہ وہ ولی کامل ہیں, کئی دن ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں, اس کے بعد جا کر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں. رئیس الواعظین حضرت علامہ سید امین القادری اشرفی خلیفہ مجاز شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں 2019 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا, میں خود تاج الشریعہ کی کلاس میں بیٹھا ہوں, ایک لڑکے نے عبارت پڑھی تو آپ نے فرمایا تم غلط پڑھ رہے ہو. شاگرد نے عرض کی حضور ایسے ہی لکھا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میرا نسخہ لے کر آؤ. وہ نسخہ لے کر آئے تو جیسا آپ فرما رہے تھے ویسا تھا. کتب آپ کو ازبر یاد. خود امین القادری صاحب نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی ہے, پیدل چل رہا, حالانکہ لوگ ان کو بڑی بڑی گاڑیوں پہ لے کر جاتے ہیں, پیدل جا رہے ہیں حضرت کے جنازے میں شرکت کے لیے. خطیب العصر علامہ سید مظفر حسین شاہ قادری قبلہ تاج الشریعہ کے ساتھ زمبابوے کے دورے پر تھے. یہ خود بڑے علامہ ہیں, علم ان کے پاس بڑا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا فتاوی رضویہ کی اردو کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور آپ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے جو پرفیکٹ بیٹھتا ہے. جو عربی دان تھے وہ حیران رہ گئے, ایسی عمدہ فصیح و بلیغ تشریح. تو فتاوی رضویہ کا کئی جلدوں کا ترجمہ آپ فرما چکے ہیں. محقق العصر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت قبلہ تاج الشریعہ کی وفات پہ آپ نے کہا کہ وہ جو مقولہ مشہور ہے موت العالم موت العالم, اگر کسی پہ صحیح سچا آتا ہے تو وہ قبلہ تاج الشریعہ کی وفات پر. ایسی شخصیات کا وجود مشکل ہے جو قرآن و حدیث کو حافظ کی طرح جانتے ہیں, فتاوی اصول کے ماہر ہوں, عربی اور انگلش روانی سے بولیں. آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کے صحیح پرتو تھے. مولانا شاکر نوری صاحب نے فرمایا قبلہ تاج الشریعہ کو دلائل الخیرات زبانی پر یاد تھی اور آپ عصر کی نماز کے بعد اس کا وظیفہ کرتے تھے. حضرت رحمت من ربی, میں بھی عصر کے بعد ہی پڑھتا ہوں. مجھے بھی اس کی اجازت محمد بن سلیمان جزوری رحمہ اللہ کی جو نسل سے تھے حسن, ان سے میں لے کر آیا. اب وہ وفات پا گئے ہیں, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. جملہ تو سنا ہوگا, مصرع تو سنا ہوگا. میں نے قبلہ تاج الشریعہ کو سب سے پہلے 2000 اگست میں دیکھا, الطاف نور صاحب کے گھر میں محفل ملا تھی. آپ تشریف لائیں, میرے استاد محدث کبیر صاحب تھے. جو ہی کھانا آیا آپ نے پانی منگوایا, پہلے ہاتھ دھوئے, پھر ایک گھٹنا اٹھایا, پھر آپ نے گوشت نہیں کھایا, آپ نے دال سے اور سبزی تھی اس کے ساتھ آپ نے کھانا. ان لوگوں کو دیکھ کر شریعت آتی ہے, انہیں شریعت کی لاج ہے, یہ شریعت کا تاج ہے. جیسے کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی میرے استاد محترم, آپ نے 80 سال بخاری شریف پڑھائی اور مجھے ارونگ امریکہ میں سیاح ستہ کی اجازت عنایت فرمائی. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ علامہ تاج الشریعہ کے قلم سے نکلے ہوئے فتاوی کے مطالعہ سے ایسا لگتا ہے
کہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی تحریر پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہیں وہ علماء جن کا وجود باعث برکت ہے. ان کے جانے سے پھر بولنا پڑے گا موت العالم موت العالم. اور یہ عاجزی اپنی انکساری پیش کر رہے ہیں قبلہ تاج الشریعہ کے سامنے. شیخ الاسلام غازی مجاہد دین و ملت مفتی علامہ شیخ الحدیث استاذ العلماء خادم حسین رضوی قبلہ تاج الشریعہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور اکثر ان کا پوچھتے تھے کیا حال ہے بھائی خادم حسین رضوی کا حال سناؤ کچھ, کدھر ہیں آج کل, کیا ہے. بڑی محبت کرتے. ان کی دینی خدمات اور تبلیغی اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے مدرسہ سے ان کے لیے سند بھیجی. ہم تو مانگتے رہتے ہیں یار ہمیں سند دے دو. قبلہ تاج الشریعہ نے ان کے لیے سند بھیجی. اب ان کے علم کا اندازہ لگو تو اب ان کی تقریروں سے اندازہ لگا کیسے عبارتیں فر پڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کو جب اطلاع ملی قبلہ تاج الشریعہ کی, بڑے گہرے غم کا اظہار کیا اور فاتحہ پڑھی. اتنا بڑا علامہ, اتنا بڑا مقرر, اتنی دنیا جس کے پیچھے ہو, وہ جس کے لیے غم اور دکھ کا اظہار کر رہا ہے, اس کے مرتبے کا اندازہ تو لگا. ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان, اس کے پیر جید عالم مجدد شیخ محمود افندی خود دعوت دی ہے اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ترکی میں بلایا. میرے پاس وہ تصویر ہے جو کسی نے کھینچی, لیکن اس میں بھی حضرت جو ہے وہ سائڈ پہ ہیں. ایک طویل گفتگو ہوئی وہاں ان کے ساتھ. آج کل تو بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا کہ شیخ محمود افندی سے ہمارے تعلقات ہو جائیں, لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ عقائد کس کے ساتھ تھے. انہوں نے خصوصی وقت دیا اور آپ کی خدمات کا اعتراف کیا. آپ ایک صحیح عالم دین اور ولی کامل تھے. آپ کا مذہب رخصت نہیں تھا, عزیمت تھا. رخصت ایک دفعہ دے دو تو پھر کام بڑھتا جاتا ہے. دف کی رخصت دی, اب حالت دیکھ لو. ٹھیک ہے, کہاں مدینے کی گلی میں دف تھا, کہاں مسجد کے اندر تک آ گیا ہے. اب رخصت دو گے چلتا جائے گا. ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک فروعی مسئلہ جو بنیادی عقائد میں سے نہیں, اس میں کوئی عالم دوسرے عالم سے اختلاف کرے تو ہم گروپ بنا لیتے. یہ اختلاف تو ہر دور میں علماء میں رہے ہیں, حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی تھے. امام اعظم سے اختلاف آپ کے شاگردوں نے کیا ہے بھائی. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ کا فتویٰ کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں ہوتی ہے نا, وہ بہت چھوٹا تھا میں, محمد بخش مسلم BA, لوگ کہتے ہیں جی تقریر کرنی سپیکر میں حرام ہے, کافر ہے یہ. آپ نے اس کو اٹھا کے اندر لے آیا, کہنے لگے لو بھائی آج اس کافر کو میں نے کلمہ پڑھا دیا ہے. لوگ نماز نہیں پڑھاتے تھے سپیکر میں, مائک میں. ان کا فتویٰ مفتی اعظم ہند کا. مگر انہی کے مرید مفتی سید افضل حسین وہ ان کے خلاف کر رہے ہیں, وہ پڑھاتے. محدث کبیر جو ہے میرے استاد محترم, یہ تصویر کے خلاف ہے. وہ کسی بندے نے, وہ جب مجھے اجازت دے رہے تھے تو کسی بندے نے محبت میں بنا لی, وہ کسی نے ڈالی تو اس کے نیچے اتنی گالی ہیں, اتنا کچھ لکھا گیا. لیکن محدث کبیر کے ہی نبیرہ علامہ فیضان مصطفیٰ جو یہاں مدرس ہیں ہیوسٹن میں, وہ میرے ساتھ ان کی کئی تصویریں ہیں, وہ تصویریں اترواتے ہیں. قبلہ تاج الشریعہ جو ہیں وہ تصویر نہیں اترواتے, لیکن ان کے جو خلیفہ ہیں یہاں جو چیئرمین ہیں رویت ہلال کمیٹی کے, قمر الحسن صاحب, وہ اس دفعہ کا ان کا اعلان ہی جو ہے وہ کلپ کے اندر ہے. نہیں تو اختلاف ہو گیا نا. اب قبلہ تاج الشریعہ ان کو مفتی قرار دے کر گئے ہیں. قبلہ تاج الشریعہ کہ وہ خلیفہ ہیں, لیکن تاج الشریعہ کے نزدیک تصویر جو ہے وہ جائز نہیں ہے, پر ان کے خلیفہ جو ہیں وہ اپنا کلپ ہی نشر کر رہے ہیں, پورا اعلان کر رہے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے. تو یہ اختلاف ہے, لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گروپ بنا لیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ جائے. لیکن یہ یاد رہے یہ اختلافات فروعی ہیں, پر توہین رسالت جو ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے کہ جی وہ فلاں مولوی صاحب نے تو توہین رسالت میں اختلاف کیا تو آپ پھر ان کے, وہ فروعی مسئلہ نہیں, وہ بنیادی مسئلہ ہے, وہ توحید کے لیول کا ہے. جی, کیونکہ حضور کا احترام نہ کریں تو توحید بھی قبول نہیں ہوتی. ہوا دینے والے فین سے بچو, چنگاڑیاں اڑاتے ہیں. تاج الشریعہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے, تم سب سنی فخر سے مصر, پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب جا کر بول سکتے ہو لاؤ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی ہے کہ جو چلتی پھرتی لائبریری ہو. 61 کتب کا مصنف,
36 علوم کا ماہر جی، اور یہ 61 کتب خود لکھی ہیں انہوں نے، نڈر بے باک حق بیان کرنے والا صرف اللہ کے لیے۔ اب مریدین کے لیے کرامت سن لو، پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ مدھیہ پردیش میں ایک علاقہ میں جلسہ تھا، اسی دن وہاں کا ایک مجذوب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ علاقے کے لوگوں نے کہا یار یہ مجذوب کے ماننے والے بڑے ہیں، تو شام جلسے سے پہلے پہلے ان کو غسل دے کر جنازہ پڑھا کر ان کو دفنا دیا جائے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ اور جب ان کو غسل دینے کے لیے گئے تو پورا جسم جو ہے وہ یوں کٹھا ہو گیا، یوں سیدھا جسم مبارک ہوتا وہ سارا جسم کٹھا ہو گیا، اور وہ جسم سارا کھولیں گے تو شاور غسل دیں گے نا، اب وہ جسم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے میں حضرت جو ہے وہ آ گئے، اطلاع ملی، حضرت آج اب یہ پریشان ہوئے۔ حضرت کو بتایا گیا جی وہ لوگ تو زیادہ تر ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، وہ مجذوب کا وصال ہو گیا لیکن ان کا جسم کھل نہیں رہا، ایسے میں کیا کریں؟ فرمانے لگے مجھے گھر لے کر نہیں جاؤں، مجھے سیدھا ان کے پاس لے جاؤ۔ تو تاج الشریعہ سیدھا چلے گئے تو ان کے کان میں کچھ کہا، کہنے کے بعد کھڑے ہوئے، جو ہی قبلہ تاج الشریعہ کھڑے ہوئے ان کا جسم سیدھا ہو گیا۔ کھلبلی مچ گئی، لوگ پوچھنے لگے یار ہم تو کب سے تھے کہ ان کو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھایا جائے اور دفنا دیا جائے، تو قبلہ تاج الشریعہ نے کان میں ایسا کیا فرما دیا؟ تو جب پوچھا لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے میں نے ان کے کان میں کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے، اختر رضا خان خود آپ کا جنازہ پڑھا کر جائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پاکستان کے ایک مشہور و معروف وائز ہیں علامہ اجمل رضا قادری صاحب، سنا کریں ان کو بھی، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن تقریر میں فرمایا، کہنے لگے کہ مفتی شرف الدین صاحب نے مجمع میں سینکڑوں بندوں کی موجودگی میں وہ جو رسی یا کپڑا رکھتے ہیں نا اس کو پکڑ کے آپ کی بائت کر لی۔ تو ایک شیطان آ گیا، وہ شیطان آ کے کہنے لگا جناب آپ نے بائت تو کر لی، اتنے بندے تھے، رسی پکڑ لی، قبلہ تاج الشریعہ کو کیا پتہ چلے گا، سینکڑے بندے تھے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ تو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے دماغ کو لگ جاتی ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان جانتا تو ہے نا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ آپ وہ مفتی شرف الدین صاحب جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے نا وہ سو گئے جب تو سوئے، قبلہ تاج الشریعہ کی زیارت ہو گئی۔ قبلہ تاج الشریعہ نے سٹارٹ یہاں سے کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگے مفتی صاحب ہم آپ کو بتائیں آپ کہاں بیٹھے تھے، ہم آپ کو بتائیں آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمانے لگے تم نے بات کر لی، اب ہم جانیں تم لوگوں کی باتوں پر دھیان کیوں دیتے ہو؟ ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے مجھ سے تو میرے بیٹے کا نمبر لے لو تو بات کر لیا کرو تم۔ تو ابھی خواب میں انہوں نے یہ کہا میرے بیٹے کا نمبر لے لو تو بات کر لیا کرو، آگے یہ بولنے لگے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ مفتی صاحب نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آگے محلے کے انجینئر صاحب جو ہیں وہ کھڑے، کہنے لگے سنا ہے آپ نے قبلہ تاج الشریعہ کی بات کی ہے، میں بریلی گیا ہوا تھا تو ان کے بیٹے کا نمبر لے کر آیا ہوں، آپ کو چاہیے تو لے لو۔ تو انہوں نے نمبر دے دیا۔ کہتے ہیں کہ تعبیر اتنی جلدی، میں حیران ہوا، اسی دن میں نے تیاری کی، میں جلدی سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن میں دن میں سوچتا جا رہا کہ حضرت نے کہا کہ بیٹے کا نمبر لے لو، پر انہوں نے بیٹے کا نمبر تو مجھے دیا ہی نہیں ہے، تو مجھے بیٹے کا نمبر دے دیتے۔ یہ سوچتے سوچتے جب قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچے تو آپ نے السلام علیکم کہنے کے بعد پہلی بات ہی یہ کی مفتی صاحب ہم آپ کو نمبر تو دینے لگے تھے، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ہیں ترمذی شریف میں جملہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے اولیاء کو؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، طبرانی شریف میں بھی ہے، تفسیر طبری میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے۔ اسی سے ملتا ہوا ایک اور مفہوم میں آپ کو بتا دوں، انا للہ عبادا یعرفون الناس بالتوسم، یہ بھی ایک جملہ ملتا۔ بہرحال فراست سے دیکھتے ہیں تو قبلہ تاج الشریعہ کا دن، آپ کا دن جو ہے وہ کب شروع ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا، یہ بڑا ضروری جاننا ہوتا ہے۔ آخری سالوں میں جب آپ کا قیام زیادہ ہو گیا، انڈیا میں ہی ہوتا، تو آپ کا دن تہجد سے شروع ہو جاتا۔ ویسے تو آپ کا دن شروع ہی تہجد سے ہوتا تھا، لیکن بیچ کی روٹین جب باہر ہوتے تھے اور ہوتی تھی، یہاں ہوتے تھے تو میں آپ کو بتاؤں گا آخری دنوں میں آپ کا دن کیسا ہے۔ تہجد سے شروع ہوتا، فجر کی نماز تک وظائف چلتے رہتے، نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور کچھ وظائف، اس کے بعد پوری دنیا سے آئے ہوئے فتاوی سنتے، تحریر کرواتے یا تصدیق کرتے، تخصص فی الفقہ کے طلباء کو درس دینے کے بعد کھانا تناول فرماتے،
اور کیلولہ کرتے، کیلولہ سے اٹھتے ہی ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے، بعد میں پھر کتب لکھواتے یا ترجمہ کرواتے۔ آپ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی نے لکھی ہیں، اور ترجمہ بھی خود ہی کرتے تھے۔ آپ کی خود کی لکھی ہوئی 61 کتب ہیں۔ یہ کرامت ہے، کیونکہ خود لکھنا، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جو سارا دن مصروف ہو، بہت مشکل ہوتا ہے۔ عصر تک تحریر و تصنیف کا سلسلہ جاری رہتا، بعد نماز عصر دلائل الخیرات شریف پڑھتے۔ آپ کو یہ زبانی یاد تھی۔ اولیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مغرب تک وظائف کا سلسلہ جاری رہتا، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرتے، پھر کتب کی تصحیح تصنیف پہ کام شروع، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے، بعد عشاء کھانا تناول فرماتے، کچھ دیر ٹہلتے، پھر کتب کی تصحیح و تشریح تصنیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو 12 بجے تک رہتا رات تک۔ اسی دوران شرف ملاقات بھی بخشتے، پھر آپ کچھ دیر آرام کرتے، تہجد کے وقت پھر اٹھ جاتے۔ تو آپ کا زیادہ وقت کتابیں لکھنے، ترجمہ کرنے اور کتابیں سننے میں گزرتا تھا، مگر کچھ کام تھے جو آپ نے مخصوص دنوں کے ساتھ کر رکھے تھے۔ مثلا اتوار کے دن عشاء کے بعد آن لائن جواب دیتے، جمعرات کو دوپہر میں دورہ حدیث کے طلباء کو بخاری شریف کا درس دیتے، اور مغرب کے بعد ازہری گیسٹ ہاؤس میں محفل سوال و جواب مقرر ہوتی۔ یہ تھا آپ کا دن۔ آپ نے نبی کی سنت نکاح بھی کیا۔ ازہر یونیورسٹی سے آنے کے 2 سال بعد ہی آپ کا نکاح خاندان میں 3 نومبر 1968 اتوار کے روز علامہ حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بی بی تسلیم فاطمہ المعروف پیرانی ماں سے ہوا۔ عظیم خاندان کی اس عظیم خاتون نے اپنے خامد کا مکمل ساتھ دیا، آپ کے ہر کام میں گھر میں رہتے ہوئے مکمل شریک ہوتی، اور عورتوں کے لیے ایک بہترین مبلغہ تھی۔ قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا ہے۔ آپ نے نثر کے ساتھ ساتھ نظم کی صورت میں بھی لکھا۔ آپ کا لکھا ہوا قصیدہ تو آج بھی عرب کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ میں برکت کے لیے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ 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 مالی رب اللہ یفن الکل و یبقاہ لیس الباقی اللہ من کان دعاہ ایاہ ذاک حمید اقباہ من کان لربی دنیاہ عاش سعیدا اخراہ من کنت الہی مولاہ کل الناس تولاہ من مات یقول اللہ ذاک الخالد محیاہ رسول اللہ تلقاہ ابشر عبد بحسناہ الرضوان لہ نزل جنت خلد ماواہ تخشى الناس بلا جدوى حلا ربك تخشاه ابغ الامن لدى ربي ان الامن بتقواه۔ آپ کا قصیدہ اور بھی کافی لمبا ہے۔ آپ کا وصال اور جنازہ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ آپ کی مکمل زندگی خدمت دین میں صرف ہوئی۔ بندے کی وفات و جنازے سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کامیاب گیا یا ناکام گیا۔ آپ نے ساری زندگی بندگی میں ہی گزاری۔ سوتے بھی اس لیے تھے کہ جسم دین کی خدمت میں ساتھ دے، شادی بھی اس لیے کی کہ بیوی دین اسلام میں میرا ہاتھ بٹائے، اور جاگتے ہوئے لمحے میں بھی دین لکھواتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے ہی گزارے، اور ان سے کچھ لمحات نکالے تو وہ اللہ کی عبادت و شکرانہ میں لگا دیے۔ پھر ایک روز بلاوا آ گیا، مغرب کی اذان شروع ہوئی۔ آپ نے اذان کا جواب دینا شروع کیا۔ جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ تو اسی کلمے کی تکرار کرتے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرشتے آپ کی روح کو لے کے خوشبودار کپڑے کے اندر عرش کی جانب جو ہے وہ بڑھ گئے۔ آسمان خوب رویا، کیونکہ آپ کی موت واقعی ایک دنیا کی موت تھی۔ دنیا نکلی، پھر گلیوں میں پانی بھر گیا، گھٹنے سے اوپر تک پانی بھر گیا، مگر لوگوں کی میلوں لمبی قطاریں اس پانی میں کھڑی انتظار کر رہی تھیں کہ آخری بار جو ہے وہ جھلک دیکھ لیں۔ آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادہ علامہ مفتی اسجد رضا خان نے پڑھایا۔ کسی مقرر نے ممتاز حسین قادری شہید کی وفات سے پہلے کہا تھا کہ جنازہ بتائے گا عاشق مصطفیٰ کون ہے۔ شاید انہوں نے طنز میں کہا ہو، لیکن بات سچی ہوگی۔ ان کا جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ آدمی شریک ہوئے، مگر اس عاشق مصطفیٰ جو عالم دین ہے، اس عاشق مصطفیٰ کے جنازے میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ افراد نے جو ہے وہ شرکت کی۔ پورا بریلی اشک بار تھا، بلکہ ہر عاشق مصطفیٰ اشک بار تھا۔ علامہ قمر الزمان اعظمی نے 22 جولائی 2018 مسجد غوثیہ بولٹن انگلینڈ میں کہا، آپ کا جنازہ 10 ملین لوگوں نے جو ہے وہ ادا کیا۔
یہ اس عاشق کا جنازہ تھا جس نے عزیمت کو چنا، صلح کلی جو آج منافقت کی شکل ہے ایک، اسے رد کر دیا، دنیا کو دکھا دیا دیکھو یہ ہے ہمارا بندہ۔ میں خود حیران ہوں۔ 25 اپریل کو میں نے آپ کیا لکھنا شروع کیا، اور سارا مواد مجھے جو ہے رف میں نے لکھ لیا تھا، لیکن آگے پھر موقع نہیں مل رہا، پورا رمضان شریف گزر گیا، اور پھر آج جو ہے وہ میں تقریر کر رہا ہوں۔ میری یہ عادت ہے، حاضر رحمت من ربی، حاضر رحمت من ربی، میں مکمل دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں جب سے میں مراکش سے آیا، پہلے ایک ایک پڑھتا تھا، اور جس کی تقریر شروع کی ہوتی ہے میں نے، وہ جب سے لکھنا شروع کرتا ہوں نشر ہونے تک روزانہ پوری مکمل دلائل الخیرات اور فاتحہ جو ہے وہ انہیں دیتا ہوں 5 بار۔ تو 25 اپریل سے میں پوری دلائل الخیرات اور فاتحہ اس کا ثواب روزانہ جو ہے وہ میں حضرت کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے، چونکہ وہ خود دلائل الخیرات کے حافظ تھے، روزانہ پڑھتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سعادت دے دی۔ علم کا رہبر، عشق کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ امام عبدالعزیز شامی نے صحیح کہا تھا کہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اس شخص کو ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے جد سے سیدی امام محمد رضا خان سے جا کر مل گئے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھو کہ کوئی ایسا دیکھا ہے تم نے بندہ جو محدث، مفسر، مفکر، مدبر، مصنف، محقق، قاضی، سلطان الفقہاء، مرشد کامل، عربی، اردو، عربی، فارسی، انگلش کا ماہر ہو، تو میں 2 لفظ بولوں گا، تاج الشریعہ۔ الفاتحہ۔